رہتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی فرش پر مگر سب سے عظیم مصطفیٰ کا نام لیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر جائیں فجر میں اٹھ پائیں یا نہ اٹھ پائیں پتہ نہیں، مگر ان نبی کے مہمانوں پہ قربان جائیے جس وقت ہم بستر پر سوئے رہتے ہیں اس وقت یہ اٹھ کر مصلی پہ سجدہ ریزی کر رہا کرتے ہیں۔ اللہ کا کتنا فضل ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی جو آپ کے بستی میں آپ لوگوں نے محبت سے ایک عظیم ادارہ کھول رکھا ہے، اور جس کو بڑا شاندار طریقے سے حضرت مولانا ندیم فیضی اور حضرت مولانا کلیم صاحب مل کر جس شان سے چلا رہے ہیں ان کا جواب نہیں۔ اللہ ان دو جوڑیوں کو سلامت رکھے اور دیر تک ان سے دین کی خدمت اللہ لے۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ سن رہے تھے حضرت محترم میرے بھائی رفیق انجم صاحب قبلہ، حضرت اکرم رضا فیضی صاحب، حضرت قاری تفضل رضا، بغل میں حضرت مفتی شمیم، حضرت حافظ کوثر اور دیگر احباب تمام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بس یہ جان لیں ہم سنت رسول کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو آج یہاں سے کچھ سبق اس طرح لے کر جائیں کہ ہماری زندگی میں کچھ نبی کی سنت کی جھلک نظر آنے لگ جائے۔ جینا اس طرح ہے کہ انسان نبی کی سنتیں ادا کیسے کرے۔ ہر انسان کپڑا پہنتا ہے، یہ انسان کی پہچان ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کبھی وضو بناتا ہے، کبھی نماز کے لیے تیار ہو رہا ہے، مگر ہر روز مرہ کے ان کاموں میں اور اس زندگی میں تھوڑے سے طریقے کو بدل ڈالیے۔ انسان آپ کپڑے پہنتے ہیں مگر جب کپڑا پہنتے شرٹ پہنے تو پہلے داہنا ہاتھ میں داخل کیجیے آستین کو، بعد میں بایاں۔ کب شرٹ اتارتے وقت پہلے بایاں اتاریں بعد میں دایاں۔ گھر میں یا مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہلے داہنا قدم رکھیں اندر، بعد میں بایاں۔ مسجد سے جب باہر نکلنے لگے تو بایاں قدم پہلے باہر نکالیں، داہنا قدم بعد میں باہر نکالیں۔ میں سنت بتا رہا ہوں، پھر تقریر ہوگی، توجہ سے سنیے۔ پہلے ذہن کو حاضر کر لیجئے، پھر گفتگو سننے میں مزہ آئے گا۔ آپ جوتے پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، جب پہننا شروع کریں جوتے چپل تو پہلے داہنا سے شروع کریں، بعد میں بایاں۔ جب جوتے اتارتے ہیں، چپل اتارتے ہیں، پہلے بایاں اتارا کریں، بعد میں داہنا والے اتارا کریں۔ آپ تیل لگایا کرتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ میں تیل نکالیے، بھاؤں میں لگائیے، پھر سر پر لگائیے۔ طریقہ سنت ہے۔ صبح کو اٹھ کر مسواک کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے، اور اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا محبوب ترین رکھا ہے، کتنا پسند فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ جب نماز پڑھیں تو آپ اس میں قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ آخرہ، خروج بسمعہ یہ فرض ہیں۔ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت یہ شرط ہے۔ یہ شرط اور فرض ملا کر کبھی کوئی گنے تو یا تو 12 یا تو 11 ہوتے ہیں، مگر آپ نبی کی سنت نمازوں میں تلاش کریں تو 17 ملیں گے، 14 ملیں گے، 20 ملیں گے، 25 ملیں گے۔ مطلب کیا؟ آپ وضو بنا رہے ہیں، دیکھو پیدر پہ دھونا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے دھونا سنت ہے۔ آدمی کو سنت کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا، وہ فرض تک بعد میں پہنچتا ہے۔ ہاتھوں کو بعد میں دھویا جاتا، پہلے کلائیوں تک دھویا جاتا ہے۔ بے چہرہ
بعد میں دھوتا ہے، پہلے کلی کیا جاتا ہے، آدمی بعد میں ہاں مسا کرتا ہے، پہلے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ اے انسان توجہ سے سنو، یہ فرض ہے مگر فرض کو بعد میں کیا جا رہا ہے، جو سنت ہے اسے پہلے اپنایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا؟ ایک میسیج مل رہا ہے، اے زمانے والوں سنو، تم رب سے پیار کرتے ہو، رب کی محبت دلوں میں بساتے ہو، مگر سنو رب تک بعد میں پہنچنا، پہلے مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر لو۔ جو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کر لیتا ہے، پروردگار اسے اپنا محبوب بنا لیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت عقیقہ کرتے ہو، سنتیں ہیں، ختنہ کرتے ہو، یہ بھی سنت ہے، نکاح کرتے ہو، یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیے طریقہ مصطفیٰ چھوڑ کر ہماری کوئی زندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے جس میں مصطفیٰ کا طریقہ شامل ہو۔ اگر مصطفیٰ کا طریقہ جس زندگی میں شامل نہیں، وہ زندگی بے بندگی، وہ زندگی بیکار کی زندگی ہے، وہ زندگی نالائق زندگی ہے۔ اسی لیے اصل زندگی وہی ہے جس میں مصطفیٰ کی محبت شامل ہو۔ میں سناؤں صرف ذہن کو مبذول کرنے کے لیے، ایک بزرگ انسان ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سفید ہے، 4 ان کے بیٹے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا، توجہ طلب ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، پورا مجمع بولیں یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ توجہ سے سننا، علامہ ندیم صاحب قبلہ دعا فرما دیجئے گا۔ بزرگ آدمی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، داڑھی سفید ہے، اولاد ان کی 4 ہے۔ کسی نے پوچھا، یہ انسان بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا میری عمر 4 سال ہے، 4 سال میری عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا اے انسان کیا اب پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ کا دماغ ختم ہو گیا ہے؟ بتائیے 4 سال کا بچہ صحیح سے چل نہیں پاتا، صحیح سے بول نہیں پاتا، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی آ چکی ہے، آپ کے داڑھی سفید بھی ہو چکی ہے، آپ کی 4 اولادیں بھی ہیں، مگر آپ کہتے آپ کی اصل عمر 4 سال ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بزرگ انسان مسکراتا کہتا لوگوں میں نے اس لیے کہا کہ میری عمر 4 سال ہے، بلکہ نبی پر ایمان لائے ہوئے میرا 4 سال ہو رہا ہے، اور جب سے میں نے نبی سے محبت کیا وہی زندگی میں نے جوڑا۔ نبی سے جب سے زندگی دل لگ گیا ہے اس وقت سے میری زندگی کی عمر 4 سال ہو رہی ہے۔ میری عمر اصل 4 سال ہے۔ کیا مجاز ملا؟ اصل زندگی وہی ہے جو نبی کی محبت لے کر چلے۔ اصل زندگی، اصل بندگی وہی ہے جس میں نبی کی عظمت شامل ہو، نبی کی محبت شامل ہو۔ نہیں تو ہماری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ طلب بات یہ ہے، ہماری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے جی رہے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے ہم دولت جمع کر رہے ہیں۔ زندگی ہمیں ملی ہے پیسہ کمانے کے لیے، زندگی ہمیں ملی ہے مکان بنانے کے لیے، زندگی ہمیں ملی ہے دولت جمع کرنے کے لیے، زندگی ہمیں ملی ہے زمین خریدنے کے لیے، زندگی ہمیں ملی ہے لوگوں کے ساتھ دل لگانے کے لیے۔ مگر سنو، ارشاد فرماتے ہیں بادشاہ ہارون رشید ہے، علماء کرام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت جناب ہارون رشید تخت لگا کر بیٹھے ہوئے، اگل بگل علماء کرام ہے، ایک عالم ربانی اسی مقام پہ پہنچے ہیں بارگاہ ہارون رشید میں۔ ہارون رشید سے کہا تھا اے بادشاہ سلامت، کیا میں تجھ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ مولا کریم صاحب قبلہ دعا فرمائیں، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہارون رشید نے کہا ہاں ہاں سوال کر سکتے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس مولانا صاحب نے پوچھا اے ہارون رشید میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی سفر میں رہے، جنگل میں جائیں، بیابان ہو، چٹیل ہو یا ریگستان ہو یا جنگل ہو، وہاں ایک قطرہ کہیں سے پانی کا قطرہ بھی نہ ملے، آپ کو پیاس کی شدت تڑپانے لگ جائے، پیاس اتنی لگی ہو کہ آپ کی جان جانے والی ہے، اس موقع پر ایک آدمی ایک گھونٹ پانی لے کر کے آتا ہے، اور اگر آپ سے وہ کہے کہ میں پانی تو دے دوں گا مگر اس کے بدلے میں مجھے اس کی قیمت چاہیے، اے بادشاہ اس ایک گھونٹ کی قیمت آپ کیا لگاؤ؟
توجہ سے سننا، اس ایک گھونٹ کی قیمت آپ کیا لگاؤ گے؟ بادشاہ کہتا ہے اے مولانا جب جان جانے کا خدشہ ہو اور ایک ہی گھونٹ پانی ہو اور اگر اس کے بدلے میں وہ قیمت مانگے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور ایک گھونٹ پانی خرید لوں گا، آدھی سلطنت دے دوں گا اور ایک گھونٹ پانی خرید لوں گا۔ پھر مولانا نے پلٹ کہا اے بادشاہ ایک اور سوال پوچھو۔ کیا سوال؟ کہتے ہیں جب پانی آپ نے پی لیا پیاس تو بجھ گئی، کچھ وقت گزرا تھا اور آپ کو پیشاب لگا، آپ کو پیشاب لگا، مگر بیماری ایسی ہے کہ پیشاب نکل نہیں رہا ہے، آہستہ آہستہ پیٹ پھولا جا رہا ہے، یوں لگتا کہ اب پیٹ پھٹے گا، جان چلی جائے گی، اور اس وقت کوئی ڈاکٹر ملے وہ کہے میں یہ بیماری ٹھیک تو کر دوں گا مگر اس کی قیمت چاہیے، کیا دو گے؟ اس کی قیمت چاہیے، کیا دو گے؟ ہارون رشید کہتے مولانا اگر ایسی نوبت آ جائے تو جو آدھی سلطنت میری بچی ہے وہ پوری سلطنت دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ اب مولانا سنو، اے لوگوں جواب سنو، مولانا کہتا ہے اے ہارون رشید جس تخت پر تم ناز کرتے ہو، جس سلطنت پر تم اتراتے ہو، جس بادشاہت پر تم ناز کرتے ہو، معلوم ہے تیری پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گھونٹ پانی ہے، ایک گھونٹ پانی ہے، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں تم پوری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو۔ مطلب تیری دولت کے سامنے یہ پانی کی قیمت بڑھ گئی، اس پانی کے دولت پانی کے سامنے تیری دولت کی کوئی اوقات نہیں، تیری سلطنت کے سامنے پانی کا بساط بڑھ گیا۔ اے بادشاہ سنو، تیری دولت برباد ہے، رب کی ایک نعمت با کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والوں، میں بہت دیر تک گفتگو نہیں کروں گا مگر جتنی دیر کر رہا ہوں تھوڑی دیر آپ دل اور لگائیے۔ ارشاد فرماتے جو دنیا میں ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا حاصل کریں، صرف دنیا حاصل کریں، کمال مل جائے گا۔ نہیں مسلمانوں، کمال دنیا کمانے میں نہیں ہے، برتری دولت جمع کرنے میں نہیں ہے، کمال دونوں سلطنت کو جمع کرنے میں نہیں ہے، کمال تو اس وقت ہے جب مصطفیٰ کا پیار ہمیں مل جایا کرے، کمال تو اس وقت ہے جب نبی کا طریقہ ہمیں مل جایا کرے، نہیں تو یہ زندگی کس کام کی جہاں پہ نبی کا طریقہ شامل نہ ہو۔ آج دیکھیے ہر گھر گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، لوگ سوچتے ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ خیال کرتے ہیں جب بچے پیدا ہو گئے اس کا عقیقہ کر دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ان کی شادی کر دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ان کے لیے ایک مکان خرید کر رکھ دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ان کے لیے زمین خرید کر رکھ دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ان کے لیے بینک بیلنس مضبوط کر کے رکھ دو ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ مگر نوجوانوں اور میرے بزرگ ساتھیوں میں آپ سے کہوں گا ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف ماں باپ اپنے اولاد کے لیے زمین خریدے، اپنے اولاد کے لیے مکان بنائے، اپنی اولاد کے لیے پیسے جمع کرے، اپنی اولاد کے لیے سلطنت اکٹھا کرے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ جہاں تیرے بچے پیدا ہوئے عقیقہ کرنا اچھی بات ہے، اس کی شادی کرنا اچھی بات ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنا اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں، مگر صرف پیسے مت جمع کیا کرو، صرف عقیقہ کر کے چھوڑ مت دیا کرو، صرف شادی کر کے چھوڑ مت دیا کرو، بلکہ طریقہ یہ اپنا ہو کہ جب بچہ ماں کی گود میں ہو اور ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلانے لگ جائے تو ہر ماں بہنوں کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے جس وقت میں اپنے بچے کو ہم دودھ پلاتے ہیں اس وقت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہیں اور ادھر زبان پر نعت نبی بھی جاری رکھا کرے، ادھر بچے کو دودھ بھی پلائے، ادھر مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی بھیجتے رہے۔ اپنے بچوں کو جس طرح بڑا کرتے جائیں گے اسی طرح نبی کی محبت سکھاتے جاؤ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے لوگوں اپنی اولادوں کو کچھ دو یا نہ دو اپنے نبی کا پیار ضرور دے دیا کرو۔
बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग ज़ईफ हैं हाफिज साहब क़िबला, बहुत दूर से चलकर आज यहाँ नारा लगा रहे हैं। इनकी यही दुआ मेरे लिए है। मगर आइए जरा और तवज्जो से सुनिए। हुजूर रफीक भाई, अल्लाह अकबर, शाद फरमाते हैं हम और आप अपने बच्चों को किस अंदाज में सवारेंगे कि बच्चा कामयाब निकलेगा, बच्चे को किस अंदाज और किस लहजे में हम पालेंगे। आओ जरा तवज्जो से सुनो। बच्चा जब आए चलने लगे ना, बच्चा जब बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेने सिखा दो, अल्लाह का नाम लेने सिखा दो। आजकल हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, वो जब रोता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लगाकर थमा देते हैं। बच्चा रोता है, मोबाइल लगा दिए। बच्चा रोता है, जिद करता है, दुकान ले जाते हैं। बच्चा तड़पता है, कुरकुरे टॉफी चॉकलेट ले देते हैं, मोबाइल हाथ में थमा दिए। बच्चा मुस्कुराने लग जाता है। मैं कहता हूं जो बच्चा बोलने सीखता है तो पैसा बोलने आसानी से सीख लेता है, कुरकुरे बोलना आसानी से जान लेता है, चॉकलेट बोलना आसानी से जान लेता है। मगर वही बच्चा, मेरे नबी फरमाते जब बच्चा बोलने सीखे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेने सिखाओ। इसलिए कि जो बचपन से अल्लाह अल्लाह करेगा, कभी भी उसकी जुबान में गोंगापन नहीं आएगा। वो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं, उसकी जुबान पे गाली नहीं आएगी, उसकी जुबान पे गाने नहीं आएंगे, उसके जुबान पर दुनिया की जीत नहीं आएगी। इसलिए कि लोगों सुनो, बचपन से जो बच्चे ने रब को पुकारा है, वो बच्चा जब जवान होगा तो भी मुसीबत में रब को पुकारेगा। दुनियादार के सामने हाथ ना फैलाएगा, बल्कि परवरदिगार के सामने हाथ फैलाएगा। तुम पूछोगे आखिर दुनिया को छोड़कर रब के सामने क्यों फैलाऊं? हजरत अली फरमाते लोगों, आज तुम बेइज्जत इसलिए हो रहे हो, आज तुम रुसवाई का सामान इसलिए इकट्ठा कर रहे हो कि दुनिया में तुम सबके सामने रोते हो मगर अपने रब के सामने नहीं रोते हो। अली फरमाते हैं तुम रब के राह सामने रोना सीख ले, जमाने में तुझे इज्जत मिलती हुई नजर आए, जमाने में तुझे इज्जत मिलती है नजर आएगी, मगर तू रब को कहां याद करने वाला, रब को कहां याद करने वाला। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, आजकल बच्चे जब चलने के काबिल होते हैं, बच्चा कांधे पे लेके माँ बाप घुमा रहा है, कभी कहां घुमाता है। मगर जब स्कूल जाने के काबिल हो जाए, मदरसा का चेहरा देखे या ना देखे, अपने बच्चों को लोग स्कूल भेज रहा होता है। मगर देखिए तरीका देखिए, सुबह में उठकर इमाम साहब पढ़ाते हैं, अल्लामा कलीम साहब पढ़ाते हैं, मौलाना नदीम साहब पढ़ाते हैं, हजरत मुफ्ती शमीम साहब मिसबाई अपने मदरसे में पढ़ाते हैं। जितने उलमा अपनी अपनी जगह सब खिदमत करने पढ़ाने वाले। मगर इन लोगों से पूछिए, फजर के बाद जब आप मकतब में पढ़ाने बैठते हैं, वो जो बच्चे अपने अपने घर से पढ़ने आते हैं, उस बच्चे की हालत तो जरा बताइए किस अंदाज में आते हैं, ये बयान करेंगे। वो बच्चा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाफ पैंट पहन कर आता है, कुछ गंदा कपड़ा पहन के आ जाता है, जो कभी कुछ बच्चे ऐसे जो मुंह भी नहीं धोया वैसे उठ करके चला आया, जिसका बस्ता फटा हुआ है, जिसका कपड़ा फटा हुआ है। अल्लाह अकबर। मगर इन्हीं लोगों से पूछिए, आप लोगों से पूछता हूँ, स्कूल में जाने वाले बच्चों को आपने देखा? कहेगा हाँ मैंने जरूर देखा। वो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो जवाब मिलता है, वो बच्चा जब सुबह को उठता है, उनकी माँ उस बच्चे का मुंह धो देती है, उसके लिए नया बस्ता तैयार करती है, उसके लिए साफ कपड़ा देती है, उसके लिए साफ और शफाफ चेहरा कर देती है, उसके लिए टिफिन बॉक्स अलग से तैयार करती है, उसके जिस्म और कपड़े पे खुशबू भी लगा देती है। मैंने कहा बताइए, स्कूल जो बच्चा जा रहा है उसको इतना सवार के भेजा जाता है, वहां जाकर के वो क्या पढ़ा करता है? तो ये लोग जवाब देते हैं, जब स्कूल जाता है बच्चे तो वहां जाकर के पढ़ता है। कोई डीओजी डॉग कुत्ता, सीएटी कैट बिल्ली, आरएटी रैट चूहा, ये कुत्ता बिल्ली चूहा का खेल और उसकी पढ़ाई स्कूल में होती है। वहां जाने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, वहां जाने के लिए बेहतरीन लिबास चाहिए, वहां जाने के लिए बेहतरीन चेहरा चाहिए। मगर दीवालों, मैं पूछता हूँ आपसे, जब ये मकतब पढ़ने जाता है, स्कूल में कुर्सी पे बैठ के पढ़ेगा, मगर जो मकतब पढ़ने जाता है फटी चटाई होगी, टूटी जमीन होगी, बैठता है फटी चटाई पर। मगर उससे पूछिए, जो मकतब जाता है पढ़ने, वहां जाकर के क्या पढ़ता है? तो ये जवाब देंगे, वहां जाकर के पढ़ा करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी सूरह फलक पढ़ता है, कभी सूरह नास पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, नबी की हदीस सीखता है। तब मैंने कहा, आखिर लोगों बता, जहाँ पे कुत्ते बिल्ली की पढ़ाई हो वहाँ तुम
जाता है वहाँ पे बेअदब बना के भेजते हो, तो तेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो क्या सीखेगा? वही बच्चा बड़ा होगा तो कभी माँ को गाली देगा, कभी बाप को लतियाएगा, कभी बड़ों की बेइज्जती करेगा। मगर सुनो, जिस बच्चे को तूने मदरसा बड़ी सवार करके भेजा था, अदब से जिसने कुरान पढ़ा था, तो कुरान पढ़ने वाला बच्चा जब बड़ा होगा माँ सोई रहेगी, बेटा जाकर माँ का तलवा दबाता हुआ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बयान। किसी ने कहा कि मौलाना बड़ी कभी कभी अफसोस होता है। मैंने कहा किस बात पर? हजरत देखते कभी बैंक या स्टेशन जाते हैं, फॉर्म भरना होता है ना, तो मौलाना साहब कुछ लोग होते हैं जो फॉर्म भी नहीं भर पाते अंग्रेजी में, उस वक्त देखकर बड़ी अफसोस होता है। मैंने कहा रफीक भाई, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, उसको देखकर तो अफसोस होता है, मगर उससे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब बाप का जनाजा सामने हो और बेटा जनाजे की दुआ याद नहीं कर पाता है। बेटा का जब बाप का जनाजा सामने हो मगर बेटा जनाजे की दुआ नहीं जानता है, उससे ज्यादा अफसोस की बात है, उससे ज्यादा अफसोस की बात है। अंग्रेजी क्या चीज है भाई? अंग्रेजी एक जुबान है, अंग्रेजी एक जुबान है, उसको पढ़ो तो ना पढ़ो, सवाब और गुनाह उसमें नहीं है, मगर अरबी सीखना जरूरी है, इसलिए कि कुरान अरबी ही में है। अरबी सीखना जरूरी है, कुरान अरबी में है, अरबी तुझे बोलना पड़ेगा, कुरान पढ़ने के लिए तुझे सीखना पड़ेगा। कुरान सीखो। आप कहेंगे आपने अपने बेटे को मिनिस्टर बना दिया, हमने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर मौलाना कहता है अपने बेटे को हर चीज पढ़ाओ, मिनिस्टर बनाओ, जज बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हर चीज बनाओ, ताकि हर मोड़ पर आपका बेटा नजर आए, हर मोड़ पर आपका मुसलमान का बेटा नजर आए। मगर लोगों सुनो, अपने बेटे को पहले इस काबिल जरूर बना देना कि जब बाप मर जाए तो कब्र के सामने खड़े होकर फातिहा भी पढ़ना जानता हो। इस तरह से पहले बना दो, तब जाकर के बेटे को कहना, तब जाकर के खुद को कहना कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। अगर तूने अपने बेटे को नबी की मोहब्बत नहीं सिखाई, अपने बेटे को नबी का तरीका ना दे पाया, अपने बेटे को दीन ना सिखा पाया, अपने बेटे को नमाजी ना बना पाया, तो अभी तक तूने हक अदा नहीं किया बाप बनने का, अभी तक माँ ने हक अदा नहीं किया माँ बनने का। मगर सुनो, कामयाब वो माँ बाप है जिनका बेटा रास्ते में चले तो चल कर देखने वाला कहे देख नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। कामयाब वो होता है। आज हमारे यहाँ का मामला दस्तूर क्या है? छोटी छोटी सी बात होती है, देखिए भाई भाई में तकरार, बाप बेटे में झगड़े, चचा भतीजे में लफड़ा। जो भाई एक साथ कुछ दिनों तक रहते थे एक आंगन में, सुबह उठते तो जब तक उसको देख नहीं लेता तो पूछने लग जाते कि मेरा भाई कहाँ गया। कुछ दिन होता है कि क्या हुआ कि बीच आंगन में एक दीवार पड़ती है, कोई एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहता। क्या वजह है? क्यों इस तरह से इख्तिलाफ आपस में आता है? हमारा गुस्सा जो अंदर से निकलता है ये आग की तरह है, हमारे ईमान को जला कर रख देता है। याद रखिएगा, हमारा गुस्सा आग की तरह है जो हमारे ईमान को जला कर रख देता है। हमने अपने अंदर जो गुस्सा पाल के रखा ये शैतान का एक हिस्सा है, शैतान का एक हिस्सा है। उस चीज को दबाना है तो नबी की सुन्नत अपनानी पड़ेगी। सरकार फरमाते हैं कि अगर जब आपको गुस्सा हो लगे, आप अगर खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठे हो तो लेट जाइए, उसके बाद में गुस्सा आए तो एक गिलास पानी मंगाइए, उसको पीजिए, गुस्सा ठंडा होगा। उसके बाद में गुस्सा आता है तो जाइए वजू बना लीजिए, गुस्सा ठंडा होगा। ये नबी का तरीका है, नबी का तरीका। मगर एक तरीका और मुस्तफा का सुन लीजिए, सब्र तहम्मुल का तरीका। मेरे सरकारे दो आलम है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी है, मेरे मुस्तफा तशरीफ फरमा, उनके अगल बगल में कई सहाबाए कराम हैं।
سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی انسان آتا ہے, مسجد نبوی میں آ کر کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے. ایک یہودی آیا مسجد نبوی میں, جہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں میرے نبی آقا کونین تشریف فرماتے, اسی جگہ ایک یہودی آ کر کے پیشاب کرنے لگا کھڑے کھڑے. جتنے صحابہ تھے سبوں کا غصہ سر پہ چڑھا, خون گرم ہوا, چہرے بدلنے لگے. نبی کے کونین دیکھ رہے تھے صحابہ کرام کا چہرہ کہ صحابہ جلال میں آ رہا ہے, مگر مصطفیٰ کے چہرے پہ ابھی غصہ نہیں ہے. مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی ادا دیکھیے گا, طریقہ دیکھیے گا, انداز دیکھیے گا. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ آج اگر کوئی مسجد کے سامنے آئے بلڈوزر لے کر کہیں گے جان دے دیں گے, مگر مسجد کو گرنے نہیں دیں گے. اور عجیب فلسفہ ہے, مسجد کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہے, سر کٹانے کے لیے تیار ہے, مگر مسجد میں جا کر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیا عجیب سا منظر ہے بھائی؟ سر کٹاؤ بعد میں, پہلے سر جھکاؤ تو صحیح. ہم حسین کے ماننے والے ہیں, جس نے سر کٹایا, جس نے سر جھکایا تب سر کٹا تھا. اور جو خدا کی بارگاہ میں سر جھکتا ہے اور اس کے بعد کٹ جاتا ہے تو نوکے نیزے پہ چڑھ کے بھی بولا کرتا ہے, وہ خاموش نہیں رہا کرتا. تیور ایسے لاؤ, میرے مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے صحابہ کرام جلال میں, مگر مصطفیٰ کا طریقہ دیکھنا. محبت سے یہودی کو قریب بلایا, اے انسان ادھر آؤ, آپ یہودی ہو, ہم یہودی ہوں, آپ عبادت نہیں کرتے, ہم عبادت کرتا ہوں. آپ عبادت کے لیے کوئی گھر بنا کر رکھے ہیں, ہم گرجا خانہ بنایا ہوں, وہیں پہ عبادت کرتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے اے انسان بتاؤ, اگر آپ جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اسی گھر میں جا کر کے کوئی بندہ پیشاب کرنے لگے, آپ کیا کرو گے؟ وہ یہودی کہتا ہے میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گا, یا تو اسے مار دوں گا, یا اسے قتل کر دوں گا, یا اسے وہاں سے دھکا مار کر بھگا دوں گا. میں نے وہ کہنے لگے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اے یہودی سنو, تم اپنے عبادت والے گھر میں کسی کو پیشاب کرتے دیکھ نہیں سکتے, تو ہم جس گھر میں عبادت کرتے وہاں تم نے کیوں پیشاب کر دیا؟ مچل کر بولو نا, بولو نا, زور سے بولو. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں, اور زور سے یا رسول اللہ, اور زور سے یا رسول اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں جہاں میں عبادت کرتا وہاں تو نے کیوں پیشاب کیا؟ یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ غصہ نہیں آیا؟ آپ چاہتے تو مار دیتے, بھگا دیتے, لوگوں سے قتل کروا دیتے, مگر آپ نے مسکرا کر سمجھایا. یہودی سے کچھ ابھی کہا نہیں تھا, نبی کے اس انداز کو دیکھا یہودی نے اور مسکرا کر کہا یا رسول اللہ مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے, اپنے قدموں میں رکھیے اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیا کیجیے. زور سے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے. نبی نے کوئی تلوار دکھائی تھی؟ نبی نے کوئی دھمکایا تھا, ڈانٹا تھا, زور دیا تھا, بولا تھا کہ اسلام قبول کرو؟ نہیں, اپنا اخلاق دکھایا تھا, اپنا کردار دکھایا تھا. تو ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. نبی کا طریقہ ایسا تھا کہ جن کو دیکھ کر دشمن بھی اپنا ہو جاتا تھا, ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ بھائی بھی دیکھے تو بیگانہ ہو جائے. کیا طریقہ ہم نے اپنایا, کیا انداز ہم نے اپنایا. اے مسلمان, آپ مسلمان ہیں جان لیجئے, آپ مسلمان ہیں جان لیجئے, صرف انسان نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. مسلمان ہیں آپ, مسلمان اپنی آنکھ کو بھی مسلمان بنائیں. راستے میں جب چلتے ہیں نا تو نگاہوں کو نیچے رکھیے. جب لوگوں کے سامنے بولتے ہیں تو ادب کا لحاظ کیجیے. جب بڑوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو احباب شرع نے بتایا کہ بڑوں کے بیچ میں پاؤں پہ پاؤں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. خلاف ادب ہے, ادب کا طریقہ ہے. اور توجہ سے سنیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک طریقہ میں پیش کروں, پھر اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا, اس لیے کہ وقت کو بھی میں مد نظر رکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو تمام کائنات میں لاجواب بنایا ہے. اپنے محبوب مصطفیٰ کو کائنات میں بے مثال بنا کر پیدا فرمایا. باپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں.